بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی۔ موضوعات کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات پر پروگرام کر رہے تھے۔ آج سوچا کہ ایک ایسے موضوع پر پروگرام کر لینا چاہیے جو فی الحال گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے بیماریاں۔ بیماری ہمارے دور میں کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں اتنی ہی اس کے طریقہ علاج بھی پیدا کیے ہیں، اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہوتا ہو۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ کہا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، انسان کو کھڑا کر کے اس کے اندر کے ساری چیزوں کا جائزہ لے لیا جاتا ہے، جسے آپ الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، جسے آپ ایکس رے کہتے ہیں، جسے آپ سی ٹی اسکین کہتے ہیں، اس تمام چیزوں سے ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن اتنی ترقی کے باوجود بھی امراض میں کمی آنے کے بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوائیں بے اثر ہو رہی ہیں، تشخیص لا حاصل ثابت ہو رہی ہے، جو بیماری آ رہی ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، ہر گھر میں خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ جو علاج کرا کرا کے تنگ آ گیا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ بعض بیماریاں کیا بلکہ بیشتر بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ان کا علاج پیدا کیا ہے، ان کی صحیح تشخیص نہ ہونا بنیادی مسئلہ ہے، اور ان کی صحیح میڈیسن نہ ملنا بنیادی مسئلہ ہے، اور ہمارے معالج کی عدم توجہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت درپیش ہے۔ چنانچہ بیماریاں جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، یعنی ان کا ایک ضربی عمل شروع ہے۔ ایک بیماری آتی ہے، میں اس کے لیے دوا لیتا ہوں، وہ بیماری تو ٹھیک نہیں ہوتی، اس دوا کے نتیجے میں ایک اور بیماری جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، وہ جاتی نہیں، پھر یہ بیماریاں جان لیوا ہو جاتی ہیں۔ کیا ان بیماریوں میں جو تکلیفیں اور جو اذیتیں ہم جھیلتے ہیں، کیا اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی اجر ملنا ہے، یا یہ کہ بعض بیماریاں جو ہمارا مقدر بن گئی ہیں؟ بیماری کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا حوصلہ دیتی ہے، اس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس موضوع پر کھل کر بات کیجئے، مجھ سے معالج کے بارے میں بات کیجئے، بیماری کے بارے میں بات کیجئے، اور اگر آپ بیماری سے جیسے ہوتا نفسیاتی طور پر تنگ آ گئے تو جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ بیان کیجئے، تاکہ مفتی صاحب سے ہم پوچھیں کہ شرعی حیثیت اور فقہی حیثیت اس کی کیا ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماری کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اصل میں ہمیں ہر چیز کی تشفی یہاں سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ اسلام کے ایک دین حق، سچا دین ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبہ ہائے کے بارے میں پوری ہدایت دیتا ہے۔ پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد تک کے تمام احکام اسلام بیان کرتا ہے، اور بیماری جو انسانی زندگی کے ساتھ ہے، روزمرہ زندگی میں یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی خود بیمار ہوتا ہے، کبھی عزیز اقربا بیمار ہوتے ہیں، تو اس کا سبب ظاہری طور پہ تو خیر آپ نے گفتگو کی، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے روشنی میں یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے اعمال سبب بنتے ہیں بیماری کا، اچھا، پھر اس کے اخروی اعتبار سے اس کا کیا معاملہ ہے۔ اچھا، وہ تو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں، قطع کلامی، اب یہاں ایک بات جو ہے وہ نکل آئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ 2-3 حضرات جو ہیں بہت بے چین ہو رہے ہیں سامنے، اور نے کہا جی صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب کے طور پر ہم پر بیماری جو نہ، بعض لوگ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک بدعمالیوں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن صحت مند ہٹے کٹے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن آپ نے پہلے بات کر لی ہے تو پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں، جس میں سے ایک وجہ تو میں نے بیماری کی یہ بتائی کہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں پر رحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو بیمار کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بیماری کے بدلے میں اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اور یہ بھی آیا کہ پھر مومن کے لیے بیماری جو ہے ایک نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی باقی زندگی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ جبکہ کافر کے بارے میں فرمایا، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ جس کا مالک اس کو باندھ دیتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے، پھر وہ چرتا پھرتا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا مجھے کیوں باندھا گیا تھا اور مجھے کیوں کھول دیا گیا۔ تو اسی طرح جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوا اور مجھے کیوں اب صحت دے دی گئی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو بیمار نہیں ہوتے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم بیماری کیا ہوتی ہے، میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ہم سے دور ہو جا۔ اچھا، ہاں، تو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جو بات آپ نے کہی کہ بعض لوگ سر سے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو بیماری چھو کے بھی نہیں گزرتی، تو یہ دراصل ان کے لیے تعزیانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ان پہ نعمتیں تمام کر دی جاتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، یعنی سر کی درد کی بیماری ایک مصروف آدمی کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ کئی تو اس کے اس دور میں تو بہت فرعون ایسے ہیں جن کے سروں میں درد ہی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، اور جبکہ اس کے مقابلے میں بندہ مومن کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت جب اہل بلا کو، جو دنیا میں بلاؤں میں گرفتار رہے، بیماریوں میں گرفتار رہے، ان کو جب اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں گے تو اہل راحت اس دن تمنا کریں گے کاش دنیا کی زندگی میں ہماری کھالوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے، صبر کرتے، آج ہم بھی اس طرح سے یہ اجر کے پیمانے لیتے۔ لیکن وہ انہی کا نصیب ہوگا جن کو یہ بلائیں پہنچی ہیں، تکالیف پہنچی ہے اور انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ عظیم ثواب ہے۔ پھر ایک اس کے اندر ایک حکمت اور بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بندہ مومن کے، اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اپنے بندے کے لیے ایک مخصوص درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنی زندگی میں وہ اتنے نیک اعمال نہیں کر پاتا کہ جس کے تحت اس مقام کا اہل ہو سکے، پروموشن ہو، اس کی پروموشن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے، اس کو پھر صبر کی توفیق دیتا ہے۔ تو اب صبر کی توفیق کی وجہ سے انسان کو وہ مرتبہ مل جاتا ہے جس کے لیے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو دینے کے بہانے ہیں۔ ہاں، دینے کے بہانے، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی لگے تب بھی اس کے لیے فائدہ ہی ہے، اور بہت سارے گناہ مومن کے تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو جس سے اس کی آہ نکل جاتی ہے، وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان غموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ ہاں بھئی، اب سیٹسفیکشن ہوئی، اطمینان ہوا؟ یہ جو آپ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر میں ہوتا تو مفتی صاحب سے یہ پوچھتا کہ بعض لوگ تو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے، یہ اس کا تفصیلی جواب تھا۔ تو اب آپ کا سوال میں نے پوچھ لیا ہے، اب مجھے چھوٹا سا وقفہ دے دیجئے، اس کے بعد آ کے پھر بات کرتا ہوں۔ سے دور ہے منزلیں نہ کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم ہے آپ کا۔ یہ بات جب ہو رہی تھی کہ مسائل جب آتے ہیں، بیماریاں جب آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بیماریوں کے نتیجے میں ان کے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے،
مفتی صاحب بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور سزا بھی ہے، دونوں صورتیں۔ اللہ کے نافرمانوں کے لیے سزا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اچھا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ سزا ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس کو پہچاننا، لیکن وہ بیماری، وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، یعنی رجوع اللہ کر دے، رجوع اللہ کر دے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور جو بیماری آپ کو اللہ سے دور کر دے تو وہ آپ کے لیے جو ہے سزا ہے۔ آپ بین کرنے لگیں، سینہ کو بھی کرنے لگیں، برا بھلا کہنے لگیں، زندگی سے نفرت کرنے لگیں، معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں، ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ کیا ہم ہی ملے تھے اس بیماری کے لیے، تو اللہ پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، تو یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ ناظرین یہ کچھ بیماریاں مطلب ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آزمائش صرف ہمیں کیوں مل رہی ہیں، اور یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آزمائش کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ تو یہ بہت اچھا سا اور بہت سادہ سا فارمولہ مفتی صاحب نے بتایا، اور بات کچھ عقل کو بھی لگتی ہے کہ اگر کسی بیماری کے نتیجے میں آدمی اللہ سے قریب ہو جائے، اس کا ورد کرنے لگے، اسے یاد کرنے لگے، اسے پکارنے لگے، اس سے طلب کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے۔ اور اگر ہاتھ پیر چھوڑ دے اور برا بھلا کہنے لگے اور بیماریوں پر خود کو کوسنے لگے، قسمت کو برا کہنے لگے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں مزید اس کے اعمال خراب ہونے کی گنجائش نکلتی ہے۔ بیماری کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ایک تو یہ کہ ہماری اپنی وجہ سے آتے ہیں۔ جی میں ذرا ایک کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ کال ملی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حسان بات کر رہا ہوں جناب۔ جی حسان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں سب خیریت؟ الحمدللہ۔ جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آزمائش ہے، تو اس کے اندر صبر کرنا چاہیے، سب کہتے ہیں۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صبر کا کیا طریقہ ہے، وہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ صبر کا طریقہ ہے؟ اس کو ڈیفائن کر دیں ذرا۔ اچھا ایک بات بتائیے حسان صاحب، جی خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں؟ نہیں سر، میں بیمار تو نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن کبھی مشکلیں آتی ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہی صبر ہے۔ اچھا ایک کام تو یہ کیجئے گا، میں نے تو آپ سے پوچھا اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے جان کر کے آپ نے کہا کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں، یہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا مقام ہے، آپ شکر ادا کیجئے، ورنہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس وقت بیمار ہے، کسی نہ کسی بیماری میں اس کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس پر تو شکر کیجئے آپ پہلے۔ اور صبر کا طریقہ ہم معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب، پہلے ان کے سوال کے جواب، صبر کرنا کیسے چاہیے بیماری پر؟ دیکھیں صبر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پہ عمل کرتا رہے انسان، اور اس میں جزا فضا نہ کرے، لوگوں کے سامنے اپنی بیماری کو بیان نہ کرے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ملنے والے سے اپنی بیماری کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے یا وہ سامنے والے کی ہمدردیاں لے رہے ہوتے ہیں یا خود اپنے آپ کو مجبور و بےکس ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بیماری کا بلا وجہ کے اظہار کرنا دراصل اپنے رب کی شکایت کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جس طرح ہمارے یہاں پہ باندھ لیتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ نوجوان تو نے اپنے سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے سر میں درد تھا تو اس لیے میں نے درد کی یہ پٹی باندھ لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے سر میں درد آج ہوا ہے تو تو نے درد کی پٹی باندھ لی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنے عرصے جو بغیر درد کے رکھا، تجھے آرام میں رکھا، کیا تو نے کبھی اپنے سر پہ شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ تو یہ آپ نے اپنی اس گفتگو سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنی بیماری کا اظہار بلا وجہ لوگوں کے سامنے کرنا بھی ایک اسی قسم کی باتیں شکایت کرنے میں آتا ہے۔ تو اپنی بیماری کو انسان بلا وجہ کے ظاہر نہ کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کے احکام پہ عمل کرتا رہے۔ ہاں اس کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے دعا کرے، اپنے دوست احباب سے جو قریب ہے ان کو کہہ سکتا ہے دعا کے لیے، تو یہی صبر کرنا ہے۔ باقی اس کے اندر بیماری من جانی واللہ ہے بلا شبہ، اور شفا بھی من جانی واللہ ہے، بلا شبہ، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ مریض تو ہوا یشفین،
جی 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 جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات، یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے جو قرآن نے حکایتاً بیان کیا، وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو اب دیکھیے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، لیکن یہ ادب کی بات ہے کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے. بات تو یہ بھی صحیح تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ بیماری کی نسبت اپنی جانب کر دی اور اچھائی کی نسبت اپنے رب کی طرف کر دی. میں کالر سے بات کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی وعلیکم السلام. منور حسین صاحب جی منڈی بولدین سے. جی یہ جو اچانک حادثات ہو جاتے ہیں یا آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت پہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ایسا تھا، اللہ کی مرضی، اس کی زندگی اتنی تھی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اتنی اس کی زندگی لکھی گئی تھی. تو وہ بیماری ہو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں لوگ جی کہ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہی اللہ کا حکم یہی ہے. تو خاص کر جو ہے نا یہ معاملات وہ خودکشی والے وہ نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے. تو اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں گے صاحب. جی اب یہ بیماری کے نتیجے میں یعنی بیماری ناقابل برداشت، بعض لوگوں کا حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، بعض لوگ ذرا سے کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں، کمزور فطرت کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بیماری سے تنگ آتے ہیں اور اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ پھر انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور وہ بالکل ایکسٹریم پر پہنچتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. یہ بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ خودکشی کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اللہ کی طرف سے یہی تھا، یہی حکم تھا، موت اسی طرح آنی تھی اور یہی سب کچھ طے تھا. دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات ہمیں بچپن میں رٹوائی جاتی ہے. عقیدہ ایمان مفصل کے اندر سکھایا جاتا ہے والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمیں یہ بات یاد کرا دی گئی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہ تو اچھائی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی جانب سے. اللہ کی طرف سے یہ بات ہمیں بتائی تو گئی ہے، لیکن زندگی کے تمام معاملات کے اندر جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں میں نے کیا، اس نے کیا، فلانے نے کیا، وہ نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا. ان تمام باتوں کی نسبت تو اپنی طرف کرتے ہیں، اور جب کوئی بری بات ہوتی ہے اللہ کو یہی منظور تھا، یہی ہو گیا اور یہ اور وہ، تو یہ دوغلاپن ہے. تمام باتوں کی نسبت انسان اگر اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے تو پھر تمام باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اور یہ ادب کا تقاضا یہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آئی کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اچھائی کی بات آئی تو اپنے رب کی طرف نسبت کر دی. ادھر دبئی سے کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا تقدیر کے متعلق تھوڑی سی تفصیلی بتا دیں. کس کے متعلق؟ کس کے؟ تقدیر کے متعلق. تقدیر اس طرح ہے سر کہ اگر سپوز سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو والدین جو ہے دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو حفاظت سے جو ہے پہنچا دیں. تو جب اگر ایک راستے پہ ہم جا رہے ہیں یا کچھ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ویسے بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اچھا، تو پھر ایسا گھمبیر مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے کہ پورا پروگرام اسی پہ نکل جائے گا، لیکن بہرحال بات تو کروں گا میں. آپ نے پوچھا ہے تو ظاہر ہے اب مجھ پہ لازم ہو گیا یہ بات کرنا. میرے ایک بھائی اور ہیں ساتھ میرے، ان سے بات کر لوں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی بھائی. سر حسن بات کر رہا ہوں. میں حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی. جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا قدرت کی یا اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کوشش ہی سب کچھ. اچھا یہ پروگرام آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں؟ جی سر. اچھا، ابھی میں نے مفتی صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ سزا اور آزمائش کیا ہوتی ہے، یعنی بیماری جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یا اس کی طرف سے بیماری سزا ہوتی ہے. پھر ابھی آپ سے پہلے ارشد صاحب نے دبئی سے مجھے کال کی تھی اور انہوں نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا. آپ لوگ کیا مل جل کے سوالات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب، یہ ارشد صاحب نے پوچھا کہ تقدیر کا معاملہ کہ میں گھر سے نکلا، جی مقدر میں تھا نکلنا، مجھے کوئی حادثہ ہو گیا، مقدر میں تھا حادثہ ہونا. چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں سے وہ پچھلی گفتگو میں کنٹینیو کر لوں. وہ خودکشی والی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو آدمی جو ہے
بالکل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنائے اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرے اور اچھائی کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے، اور یہی بندے کو زیب دیتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، اس کے اوپر انسان کو پورا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے، اور جب انسان کا پورا عقیدہ ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے تو سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم پہ عمل کرنا ہے، جس طرح انہوں نے کیا میں ویسا ہی کروں گا، باقی ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو جب انسان متوکل ہو جاتا ہے، اور جب انسان متوکل ہو جاتا ہے تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ 70,000 وہی افراد ہوں گے جو اپنے رب پہ متوکل ہو چکے اور اپنے تمام کے تمام افعال، اپنے تمام اقوال کی نسبت اپنے رب کی طرف کر کے دستبردار ہو گئے اپنے اختیار سے۔ تو جو اپنے بے اختیار ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، حساب کتاب اسی سے ہوتا ہے جو با اختیار ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی میں ہم با اختیار رہتے ہیں، جب کوئی بری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اللہ نے یہی چاہا تھا۔ تو بہرحال جو خودکشی کی ہے اس کے لیے سزا، کیونکہ وہ اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں ہی اپنے آپ کو موت دینے والا ہوں، تبھی اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اور جو تقدیر کی بات آپ نے کہی، جو بھائی نے پوچھی، دونوں نے پوچھی، جب تقدیر میں لکھا ہو تو پھر دعا کا فائدہ کیا؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں 3 اقسام بتائی گئی ہے تقدیر کی۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے، اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا اکثر اوقات، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایک تقدیر شبہ مبرم ہے جس میں فرشتوں کے صحیفوں میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آخری بات نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک کام تقدیر معلق جسے کہتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی تدبیر اختیار کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور تدبیر اختیار نہیں کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور جہاں تک دعا کرنے کا تعلق ہے تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھ دیتا ہے، وعنده ام الکتاب، اسی کے پاس ام الکتاب ہے جس میں ساری کی ساری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ مٹا بھی دیتا ہے، وہ ثابت بھی کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے جو ہے ہماری تقدیر کو بدل دے۔ لیکن جو بھی تبدیلی آئے گی بالآخر اس کا علم ازلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے ہے۔ تو جب دعا کی جاتی ہے تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے دعا کی جائے گی اس کے بارے میں، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور یہ بندہ ہے اس کے بارے میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے تو اس کے حق میں یہی ہو کے رہے گا، تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو یہ معاملہ تو کلیئر ہے، بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ ہاں بالکل کلیئر معاملہ ہے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میری تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں اتنا ذہین آدمی تو نہیں ہوں، اور آپ نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا۔ لیکن ایک بات کی ضرور وضاحت کر دوں میں، یہ دبئی سے ذرا ایک کال لے لوں، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے۔ دبئی میں گرمی ہو رہی ہے؟ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، ادھر بھی بہت زیادہ ہے میرے بھائی، فرمائیے۔ ہاں جی مجھے ایک کویسچن کرنا تھا۔ جی کر لیجئے۔ جی مجھے یہ کویسچن کرنا تھا، الحمدللہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں ماشاء اللہ، اور نفل وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، گندے خیالات، یعنی شیطان بہت زیادہ گھیرتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ بتاتے ہیں، ابھی ذرا میں ایک وقفہ لے کے آ جاؤں، تفصیل سے وجہ بتاتے ہیں آپ کو۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی عیب کی بات ہے، جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں گیا تھا تو دبئی کے عمران صاحب میرے ساتھ تھے، اور میں آیا ہوں تو اب میرے ساتھ ایک نئے کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بھائی۔ جی بہن کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک بھائی۔ جی میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی نیک عورت ہو اور وہ کسی حالات میں اگر خودکشی کر لیتی ہے، اور کیا پھر اس کے بعد وہ اگر خودکشی کر لیتی ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے نا؟ کیونکہ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی نیک عورت تھی، لیکن اس حالات کی وجہ سے اس نے نا ٹرین کے آگے اس نے خودکشی کر لی نا، حالانکہ بہت ہی نیک تھی،
لیکن اب میں دعا مانگتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس کے لیے میں دعا کروں یا نہ کروں نا. اور میرے بچوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر اس خواہش کو اور دعا کو پورا فرمائے، ہماری طرف سے آمین اس کے حق میں قبول فرمائے. جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں، یہ حسن صاحب نے پوچھا کہ وہ بیماری والی بات تو ہو گئی. عمران صاحب نے دبئی سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، لیکن مجھے بہت برے وسواس جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کا کوئی حل؟ دیکھیں، تقدیر والے حوالے سے ایک آخری جملہ کہہ کے میں بات کو وہاں پہ مکمل کر دوں کہ علمی اعتبار سے جو فقہ فرماتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر اس بات کا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ بندہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، بلکہ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے. اب وہ نہیں کرے گا تو بدل دیا جائے گا، وہ ویسا ہی کرے گا کیونکہ علم ازلی ہے. اچھا، اس کو مثال سے ہم یوں بتاتے ہیں کہ ایک انجینئر پل بناتا ہے اور اس کی ساخت کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ 10 سال چلے گا، اور لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی 10 سال ہے. اب 10 سال میں اگر وہ ختم ہو گیا تو کیا انجینئر کے لکھ دینے نے اس پل کو ختم کر دیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. نہیں. اسی طرح تقدیر کی مثال دی فقہا نے کہ جو بندہ کرنے والا تھا وہ رب نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ بندہ مجبور ہو گیا کرنے پر. اب حسن صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس کو زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ ہم آگ کا انگارہ بن جائیں، جل کے کوئلہ ہو جائیں، وہ بات اپنے زبان پہ نہیں لا سکتے. یہ عمران صاحب کا سوال ہے. ہاں، تو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وذالک الایمان، یہی ایمان ہے. اچھا، ہاں، یہ ایمان کی علامت ہے. اور پھر مثال سے بیان فرمایا کہ چور وہیں پر چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، تو شیطان بھی وہیں پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے. تو یہ زیادہ وسوسوں کی علامت اس بات کی علامت ہے کہ شیطان ان پہ حملہ آور ہے اور ان کے سینے میں ایمان ہے. تو اس کا بہترین علاج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا. اتنا کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و رسولہ والاول والآخر والظاہر والباطن، بس اتنا کہیں گے یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ شیطان تو جو کچھ بھی کر لے میں تو اللہ کو مانتا ہوں بس. جب ضد کے سامنے ضد آ جائے گی تو پھر وہ ناکام ہو جاتا. اب شیطان کے سامنے ضد کرنی ہے نا. ہاں، کیونکہ دلائل سے بات کریں گے تو بہت بڑا دلیل دینے والا فرشتوں کا استاد رہ چکا ہو. ناراض ہو جائیں گے آپ، بہت بڑا مفتی ہے وہ. مفتی ہے، مفتی نہیں، بہت بڑا مفتی ہے. مفتی ہے. اچھا، یہ میرے ساتھ ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے کالر ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. مفتی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال جناب علی یہ ہے مفتی صاحب سے جی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کا ایک شعر ہے کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو اس حوالے سے ذرا مفتی صاحب کچھ تشریف فرمائیں کہ احکام الہی کا کیا رول ہے اس تقدیر کے معاملے میں، اور ہم اگر بہت شکریہ. مومن ہے فقط اللہ کے احکام الہی کا ہے، مومن احکام الہی کا ہے پابند. اچھا جناب، ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہماری بہن تھیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھ لیا ہے اور مسئلہ بہت اہم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاتون بہت نیک متقی پرہیزگار تھیں، کس قسم کے حالات ان کے ساتھ پیش آئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی. اب یہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی نیک تھیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے اور فاتحہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو خودکشی کرنے والے کے لیے فاتحہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ خودکشی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، وہ دین سے نکلتا نہیں ہے. خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی بھی بہرحال مغفرت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلمے پہ مرا ہے، ایمان پہ مرا ہے، تو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ایک دن داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ کہ بہت طویل مدت کے بعد. تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، سارے کام کیے جائیں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں. پھر بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نیک ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ
بندہ مومن ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر آتی ہے اور وہ جہنم والا کام کرتا ہے اور اسی پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی جنتی والے اعمال کر لیتا ہے اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، اور بہرحال مرنے والے کے لیے، خودکشی کرنے والے کے لیے حسن ظنی رکھا جائے، اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، جی اس کے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، جی بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان کے بھائی نے جو ہے اقبال کا شعر پڑھا، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نباتات اور جمادات ہیں یہ ان کے لیے ہیں تقدیر، انسان کے لیے تقدیر نہیں ہے، احکام الہی ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب تقدیر کا انکار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں، مایوسیت کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں دھر کر، اور کہتے ہیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تو اقبال نے اس غلط سوچ کا رد کرتے ہوئے کہا کہ مومن اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے نباتات کی طرح، جمادات کی طرح۔ دیکھو، جانوروں کی بات نہیں کی اقبال نے، تو جانور چلتے پھرتے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن نباتات اور جمادات جو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، تو انہی سے تشبیہ دی ہے اقبال نے، حیوانات کا تذکرہ، ہاں حیوانات کا نہیں تذکرہ کیا، تو وہ اپنی جگہ پہ جمع رہتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بڑھ جاتا، اب جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ مومن کو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرے، باقی جو ہونا سو ہونا ہے بہرحال۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مخلوق پیدا فرمائی اور جہنم کے لیے مخلوق پیدا فرما دی، اور ہر ایک کو اپنے مقام پر جانا ہے، تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیم العمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کس بات کا کریں ہم؟ جب یہ ساری باتیں ہیں، لکھ دی گئی ہیں تقدیر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا کل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ تو ہر شخص اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے کس کام میں آسانیاں ہیں، حرام کھانے کے اندر، زناکاریوں میں، گناہوں میں، غیبتوں میں، چیٹنگوں میں، قتل و غارت گری میں، تو وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے لیے پھر جہنم مقدر ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے رہا ہے، نیک کاموں کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت سے یقین کر لینا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ اچھا، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، اب چونکہ سوالات ختم ہوئے تو میں اپنے موضوع کی طرف لوٹا ہوں، چونکہ ہمیشہ میرا موضوع جو ہے وہ درمیان میں رہ جاتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں اور کسی صورت جاتی نہیں ہیں، ایسی صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے جبکہ اب وہ بیزار آ چکا ہے بیماری سے، دیکھیں، اور کوئی علاج بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا؟ اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ ناشکری کر کے وہ بیماری کو ختم نہیں کر سکتا، بے صبری کر کے بھی اس بیماری کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھے تاکہ اس کو اجر تو مل جائے کم از کم، تو اس کے لیے صبر ہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صبر کا ایسا معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، تو ان کو بیماری میں فرشتے سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے علاج کروا لیا اس کا تو فرشتوں نے آنا بند کر دیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ بیماری میں اگر رکھتا ہے اور وہ مومن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو محبوب رکھتا ہے تو اس پر بلائیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اشد بلان، کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ بلائیں پہنچتی ہے، تکالیف پہنچتی ہے، اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھ کو دی گئی ہے۔ تو انبیاء کو تو عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ بلائیں تکالیف آتی رہتی ہیں، اس پہ صبر کرے گا تو فائدہ ہے، جزا فضا کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بعض بیماریاں جو ہیں وہ تو من جانب اللہ ہیں، بعض بیماریاں، لیکن بعض بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں، مثلا جادو کے ذریعے،
جادو ٹونا کر کے، تعویذ گنڈے کر کے بعض لوگوں پہ بیماریاں مسلط کرواتے ہیں، چونکہ جادو کا اثر تو ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو اگر جادو کر دیا گیا اور وہ فارور ہو گیا، وہ جا کے ہی نہیں دیتا، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ وما دارین ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پہلے پارے میں جادوگروں کے بارے میں فرمایا، ہاروت و ماروت کے بارے میں فرمایا کہ یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا ہے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جو جادو بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تاثیر اللہ ہی اس میں پیدا فرماتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیا بیماری کا، کسی کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیا، لیکن وہ ہے اللہ ہی کی طرف سے، اور صبر ہی اس کا ایک علاج ہے۔ اور جس طرح کے رزق کے بارے میں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ ایک شخص نے کوئی چوری کی، کہیں سے مال ہڑپ کر لیا، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص یہ تیرا مقدر تھا، تیرا نصیب تھا، مگر تو نے اس کے حصول میں جو ہے غلط طریقہ اپنایا، صبر کرتا تھا تجھے جائز طریقے سے بھی مل جاتا۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں یہ بیان کی ہے، رزق کی بحث میں یہ۔ تو انسان کے لیے مقدر میں ہوتی ہے چیز، لیکن کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس کا، تو جادو کے ذریعے مسلط کی گئی ہو یا کسی اور طریقے سے، ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو جادو اثر نہ کرتا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی ساری جادوگری بیکار چلی گئی، حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے ہندوستان کے سارے جادوگر اجے پال اور سارے کے سارے سب بیکار ہو گئے، ورنہ دیگر لوگوں تو وہ نچا دیا کرتے تھے۔ تو اچھا ہاں، بیمار آدمی جو بہت زیادہ بیماری میں ہے اور بالکل اب وہ بستر پہ آ گیا ہے، اس کی عیادت کے سلسلے میں کیا احکامات ہمارے پاس ہیں؟ دیکھیں اس کی عیادت کرنا چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جتنی دیر انسان عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ سمجھ لے جنت کے میوے چرتا ہے، جنت کے میوے کھاتا ہے۔ اور حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار بیان کیا ہوا، کسی کو بخار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتے ہیں لا باس طہورا انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تم پاک ہو جاؤ گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آئے کہ جب انسان کسی کی عیادت کے لیے جائے تو وہاں پر جا کر اس طرح سے دعا کرے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یہ دعا کرے تو انشاءاللہ مریض کو شفا بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ جتنے بھی مریض ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے اور برکت سے انہیں صحت کاملہ، شفاء کلی عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ میرا موضوع ابھی اپنی جگہ برقرار ہے، انشاءاللہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، زندگی بخیر رہی، تو اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر پھر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات